الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا رب زدنی علما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 17واں پارہ، اس کی ابتدا، سورۃ الانبیاء کی ابتدا، صفحہ 521۔ یہاں سکتے کرو گے نا پلیٹ کسے بھیج کے جواب وہ آپ کو نہیں جواب ہے نا بہتر ہے۔ سورہ طٰہٰ کے ساتھ ایک ربط عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 ہے میرے سامنے، 16ویں پارے کا 10واں رکوع ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14۔ مل گئی؟ سب کو مل گئی؟ یہ آیت نمبر 11 میں فلما اتاہ نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور فرمایا کہ جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اس کو غور سے سنو۔ اس کو وہ وحی کیا تھی؟ آیت نمبر 14 پڑھ رہا ہوں، اننی انا اللہ، کہ میں اللہ ہوں، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی الہ، میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی الہ، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، مختار کل، علیم کل، نظر و نیاز کے لائق، سجدے کے لائق، رکوع کے لائق، قسمیں اٹھانے کے لائق، کھوٹی قسمتوں کو کھری کرنے والا، کھری قسمتوں کو کھوٹا کرنے والا، یہ سارے الہ کے معنی ہیں۔ میں اللہ ہوں، میرے سوا الہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس الوہیت کا تقاضا یہ ہے فاعبدنی، موسیٰ کیا کرو؟ میری عبادت کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ جناب موسیٰ، بس آگے آ جائیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا الہ کوئی نہیں ہے،
اور یہ الوہیت تقاضا کر رہی ہے کہ تو عبادت کرو تو صرف میں اللہ کی کرو، صرف میں۔ یہ وہی آئی جناب موسیٰ کی طرف، اور جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اسی دعوت کو لے کر آگے نکلے۔ میں ربط عرض کر رہا ہوں، یہ سورہ طٰہٰ کے اندر یہ بیان ہوا۔ اب سورہ الانبیاء کے اندر آیت نمبر 25 دیکھو، آیت نمبر 25 ملی تو بتانا۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، ایک ورق آگے چلو نا، مل گئی 524 صفحہ پر۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا الہ کوئی نہیں ہے، اور وہ الوہیت تقاضا کر رہی ہے کہ عبادت کرو تو صرف میری عبادت کرو۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ وہ تو وہی موسیٰ کی طرف تھی، وما ارسلنا من قبلک من رسول، میرا پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، آپ سے پہلے جتنے رسول بھی آئے، آپ سے پہلے جتنے رسول بھی آئے، الا نوحی الیہ، ہم نے ان کی طرف وحی کی، انہ لا الہ الا انا، کہ میں اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے۔ یعنی یہ مسئلہ فاعبدونی، لہذا تم عبادت کرو تو میری کرو، عبادت کرو تو۔ سورہ طٰہٰ میں یہ بات بیان کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو مسئلہ دے کر بھیجا گیا، وہ مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے۔ بولتے نہیں ہیں نا آپ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے۔ یہ سورہ انبیاء میں کہا گیا کہ یہ مسئلہ صرف موسیٰ کو دے کر بھیجا نہیں گیا، بلکہ میرا پیغمبر آپ سے پہلے جتنے رسول آئے سب کا متفقہ مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے سوا الہ، لہذا عبادت کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ یہ واحد مسئلہ ہے جس کے اندر انبیاء کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، مختار کل، علیم کل، علیم بذات الصدور، سجدوں کے لائق، رکوع کے لائق، جھکنے کے لائق، نظر و نیاز کے لائق، قسمیں اٹھانے کے لائق، کھوٹی قسمتوں کو کھری کرنے والا، کھری قسمتوں کو کھوٹا کرنے والا، اللہ کے سوا۔ سمجھی؟ میں نے سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء کا ایک ربط آپ کے سامنے عرض کر دیا، وگرنہ مفسرین کرام نے کئی ربط ایک سورت کو دوسری سورت کے ساتھ ملانے کے ذکر کیے ہیں۔ بس آپ کی جتنی ضرورت یا سمجھ کے فہم کے مطابق جو تھا وہ میں نے عرض کر دیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر 3 مسئلوں کے اوپر دلائل دیے۔ ایک عقیدہ توحید، کون سا عقیدہ؟ عقیدہ توحید، کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ اللہ اپنی ذات و صفات میں کیا ہے؟ اکیلا ہے۔ ایک مسئلہ عقیدہ توحید کا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں سورت میں، اور دوسرا مسئلہ عقیدہ رسالت کا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں دلائل دیے ہیں، اور تیسرا عقیدہ ہے عقیدہ آخرت، کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور حساب و کتاب ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں 3 مرکزی مضمونوں کے اوپر دلائل دیے، 3 عقائد کے اوپر، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ اور یہ ایسی صورت ہے جس کو رب کائنات نے بغیر کسی تمہید کے شروع کیا، اور ایک لرزہ خیز انداز ہے۔ تمہید ہوتی ہے نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نہیں، اس صورت کے اندر کوئی تمہید نہیں باندھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اوپرا انداز اختیار کیا ہے۔ اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، وہم فی غفلۃ، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہم فی غفلۃ مورزون، منہ موڑے ہوئے ہیں، اعراض کی ہوئی ہے۔ سمجھ رہے ہو آپ بات؟ کوئی تمہید نہیں باندھی، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت کیا آ گیا ہے،
قریب آ گیا ہے، اور یہ غفلت کے اندر پڑے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، آپ کی توجہ پوری نہیں ہو رہی۔ میرا بھی تجربہ ہو گیا ہے، 11-12 سال ہو گئے ہیں آپ سے واسطہ، تھوڑی سی توجہ آپ کی ہٹتی ہے نا تو میرا دماغ بھی ہٹ جاتا ہے۔ آپ میری طرف توجہ کریں، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی ٹوپی سیدھی کر رہا ہوگا، کوئی چادر سیدھی کر رہا ہوگا، آپ کو اس سے غرض ہی نہیں ہونی چاہیے۔ ہر کوئی اپنے حصے کا حصہ یہاں سے لے کر جائے گا، اگر آپ کی توجہ دائیں بائیں ہوگی تو آپ اس حصے سے محروم ہو جائیں گے۔ توجہ کریں، اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کا وقت کیا ہو گیا ہے؟ اجتماعی حساب۔ قیامت کی پہلی نشانی جناب محمد الرسول اللہ کی بعثت ہے، آپ کی ولادت ہے۔ انبیاء کا سلسلہ شروع آدم علیہ السلام سے ہوا، اور یہ سلسلہ ختم کس کے اوپر ہوا؟ بولیں بولیں، نہیں بولیں گے میں نہیں چلوں گا۔ حضرت، یہ آپ کا بولنا استاذ کے کہنے کے اوپر مستقل ثواب ہے، اور نبی کا نام لینے کے اوپر مستقل ثواب ہے۔ یہ سلسلہ کس کے اوپر ختم ہوا؟ محمد رسول۔ جب حضور آ گئے تو سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں، ملا کے کہا قیامت کی پہلی نشانی پوری ہو گئی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ آ گئے ہیں، تو لہذا وقت کیا ہو گیا؟ قریب ہو گیا۔ اور یہ وقت قریب ہو گیا ہے پہلی امتوں کے لحاظ سے، جب سے یہ کائنات شروع ہوئی، اور اس کائنات کی آخری امت آ چکی ہے، لہذا دنیا کی مجموعی زندگی کے اعتبار سے اب بالکل آخری زمانہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کا زمانہ کیا آ گیا ہے؟ یہ اجتماعی اگر قرب مراد لیا جائے، اور اگر انفرادی قرب مراد لیا جائے تو وہ تو بالکل دور ہے ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ تو کوئی پتہ ہے بھائی ہم کس وقت مر جائیں؟ پتہ نہیں، یہاں درس قرآن سنتے سناتے مر جائیں، یہ تو قسمت ہوگی ہماری کہ اگر قرآن پڑھتے پڑھاتے مر جائیں، تو اس سے اعلیٰ موت کیا ہو سکتی ہے؟ تو لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، اجتماعی حیثیت سے کہو تب بھی قریب آ چکا ہے، اور اگر انفرادی حیثیت سے کہو تو وہ تو بہت زیادہ قریب آ چکا ہے۔ اور اللہ شکوہ کر رہے ہیں وہم فی غفلۃ، اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، معرضون، اعراض کرتے ہوئے، آخرت سے منہ موڑے ہوئے، اللہ کے حساب و کتاب والی پیشی سے منہ موڑ کر یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جس غفلت کا تذکرہ کیا وہ اعراض والی غفلت ہے، کہ منہ موڑنے والی غفلت یہ انتہائی خطرناک ہے، وگرنہ انسان کسی نہ کسی درجے میں غفلت میں تو مبتلا ہوتا ہے، سستی میں تو مبتلا ہوتا ہے، لیکن عام طبی سستی اور غفلت وہ اتنی بری نہیں ہے جتنا اعراض کرنا، منہ موڑنا شریعت مطہرہ سے، یہ انتہائی برا عمل ہے۔ آج پورا یورپ اور یورپ زدہ دماغ اسی جہالت کا شکار ہے۔ ایک تو جہالت قدیمہ تھی، اور آج جہالت جدیدہ اسی خبط کے اندر مبتلا ہے۔ اور ٹھیک ہے جی، کھا دیا ہو پیتی ہو، 4 داڑھیں زندگی ہنس کھیل کے گزار لو۔ یہ ہے وہم فی غفلۃ معرضون، اعراض والی غفلت، کہ اللہ کے حساب و کتاب کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں ہے، اللہ کی پیشی کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ اس سے چونڈی مکی ہومڑی۔ یہ اعراض والی غفلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی غفلت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اب دیکھو، جو آدمی ملتا ہے وہ پوچھتا یہی ہے بھائی تیری کمائی، تیری آمدن، تیری بچت اور تیری زندگی کی گزران کیا ہے۔ وہ کبھی نہیں پوچھتا تیری ایمان کی کیفیات کیا ہیں، تیرے اعمال کی کیفیات کیا ہیں، تیری معاشرت قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں، تیرے تعلقات، تیری لوگوں کے ساتھ جو دوستیاں ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں یا نہیں، اس چیز کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھلا کرے تبلیغ والوں کا، جنہوں نے اس زمانے میں بھی ایمان کی رونقوں کو بحال کرتے ہوئے ہر وقت دعوت و تبلیغ کا ایک سلسلہ، آخرت کا دھیان، رب تعالیٰ کی طرف دھیان، یہ مذاکرے جاری کی ہوئی ہیں۔ وگرنہ ہماری مجموعی پوزیشن تو یہ ہے کہ بس کمائی کمائی کمائی۔ اور پھر کیا ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے
کہ جو ہمارے لیے وقت نہیں نکالتا، اللہ یہ بات فرماتے ہیں میں اس کے دونوں ہاتھوں کو مصروف کر دیتا ہوں۔ اور آپ جو لوگ اللہ کے دین کو وقت دیتے ہیں، یقین جانو ان کی زندگی میں برکت ہے، ان کے اوقات میں برکت ہے، مختلف متضاد نوعیت کے کام ہیں ان کی زندگی میں، لیکن وہ ان کاموں کے اوپر عبور رکھتے ہیں۔ یہ کام ہے اس کو بھی کر رہے ہیں، دوسرا بالکل متضاد ہے اس کے اوپر بھی عبور ہے۔ وہ سلسلہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو ٹائم دیتے ہیں، اللہ ان کے اوقات میں برکت دے دیتا ہے، اور جو اللہ کے دین کو وقت نہیں دیتا، یہ میرے نبی نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے دونوں ہاتھوں کو مصروف کر دیتا ہوں۔ نہ دن کو ٹائم نہ رات کو ٹائم، تجربہ کر لینا اپنی زندگی کے بارے، لوگوں کے بارے نہیں، اپنے بارے کہ میرے پاس کتنا وقت بچتا ہے۔ تو دین کو وقت دو، پھر اوقات کے اندر برکت دیکھنا۔ تو غفلت والی، یہ اعراض والی غفلت جو ہے یہ بہت بری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، یہ جو قریش مکہ ہیں ان کے پاس جب بھی کوئی نئی نصیحت ان کے رب کی جانب سے آتی ہے الا استمعوہ، وہ اس کو سنتے تو ہیں، وہم یلعبون، ان کا سننا بس کھیل اور مزاح کے درجے میں ہوتا ہے۔ سنی اس کان سے سنی اور اس کان سے، یہ ہم بولتے ہیں نا اصطلاح میں کہ ادھر سے سنی اور ادھر سے سنتے ہیں۔ جو بات نئی آتی ہے قرآن کریم کے اندر، حضور جس دعوت کو لے کر آئے ہیں وہ سنتے ہیں، لیکن ان کا دماغ اس بات کی طرف اس کو کھیل، لاہیتن قلوبہم، ان کے دل کھیل اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے دل اجاز اتھے باوے نا تو آج میں آصف کون ہے نا، باہر بھی ڈیوٹی کرنی نا تھوڑی تھوڑی۔ لاہیتن قلوبہم، ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج تو لوگ سارے سنجیدہ ہیں نا، اب وہ موبائل پہ، میں اگلے دن آ رہا تھا صدیق آباد میں درس دے کر، درس دینے کے بعد جب آیا نا تو 5 ساتھی ایک دکان کے، یہ بڑا عجیب ٹرینڈ چل گیا، خدا کے بندو تم تو کنٹرول کرو کہ رستے کے اوپر دکانوں کے سامنے بیٹھے ہو، یہ برا ہے، دن بھر کی نمازوں کو کھا جائے گا، اخلاق محمودہ کو کھا جائے گا، نیکیوں کو کھا جائے گا۔ بازار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کی آماج گاہ ہے، بچو بازار سے اور رستے میں بیٹھنے سے بچو، وگرنہ یہ نیکیاں کام نہیں آئیں گی۔ نبی پاک کی تعلیم وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، حضور علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جب بھی بولتا ہے اللہ کی وحی سے۔ حضور نے فرمایا سائے والی جگہ پہ اوپر پیشاب نہ کرو، رستے کے اوپر پیشاب نہ کرو، رستے کے اوپر نہ بیٹھو، بازاروں میں بغیر ضرورت کے نہ جاؤ۔ یہ حضور کی وہ تعلیمات ہے، تھوڑا سا اس کی طرف توجہ دے۔ تو وہ پانچ دوست جاننے والے بیٹھے تھے، میں نے خدا بخش کو کہا ذرا گاڑی روک، اور وہ 5 الگ الگ موبائل کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ میں انہوں نے آکھا بیٹھو گھر لگے ونجو اپنی رضائی بہ کے ویکھنا دوا تے اکٹھا باونے نے کیڑا فائدہ۔ تو بس میں نے تاکہ ترکھ جیب پائے نے، عجیب کیفیت ہو گئی ہے کہ ہر آدمی موبائل کے اوپر 2 بیٹھے ہیں اکٹھے اور وہ اپنے نمونے کے ساتھ بیٹھے، تو تمہارا اکٹھا بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ کوئی اس کے ساتھ کھیل رہا ہے، اب کرکٹ کے میچ ہو رہے ہیں اور مخلوق خدا اپنا وقت کرکٹ کے میچوں کے اوپر برباد کر رہی ہے، اور کوئی سیاسی تلنگڑوں کے پیچھے لگ کر ایسی نسل گندی تیار ہو گئی ہے، ایسی گندی تربیت ہوئی ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ بڑے کا مقام کیا ہے، چھوٹے کی حیثیت کیا ہے، عالم کی حیثیت کیا ہے، دین کی حیثیت کیا ہے، دینداری کی حیثیت کیا ہے، راجے چیز کیا ہوتی ہے، مرجو کیا چیز ہوتی ہے، بہتر کس کو کہتے ہیں، غیر بہتر کس کو کہتے ہیں، فرض کیا ہوتا ہے، غیر فرض کیا ہوتا ہے، بس ٹھیک ہے تنقیدی کرنی ہے، یہی کچھ سیکھا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اللہ عقل سلیم نصیب فرمائے، سنجیدگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، لاہیتن قلوبہم، ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں کس زمانے کی بات اللہ فرما رہے ہیں، لیکن قرآن تو ہے قیامت تک کے لیے۔ آج جدید طریقے سے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کہیں تھیٹر لگی ہوئی ہیں، کہیں میچ لگی ہوئی ہیں، کہیں کچھ لگے ہوئے، بس
ایسی صورتحال ہو جائے تو پھر سنجیدگی نہیں آتی۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، اور یہ لوگ خفیہ سرگوشیاں کرتے ہیں، الَّذِينَ ظَلَمُوا، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے، یہ مکہ کے وہ چودھری جن کا غلبہ تھا مکے میں، یہ حضور علیہ السلام کی دعوت کو روکنے کے لیے خفیہ سرگوشیاں کرتے تھے۔ غلبہ بھی تھا ان کا، اقتدار بھی ان کا تھا، زور بھی ان کا تھا، لیکن دین حق کو روکنے کے لیے طریقہ کیا تھا؟ بولتے نہیں آپ؟ خفیہ سازش ہمیشہ خفیہ ہوتی ہے۔ ہم ہیں نا، ہم باطل کو للکارتے ہیں ممبر پر، برسرے میدان، چاہے ہم محکوم ہوں تب بھی، حاکم ہوں، لیکن کفر اقتدار کے اوپر آتے ہوئے بھی، ایک کفر غلبے کی صورت میں بھی دین کے خلاف جب سازشیں کرتا ہے تو خفیہ، دین کے خلاف سازشیں کرتا ہے تو جرأت نہیں ہوتی کفر کو۔ کس طرح کہتے کہ کوئی آدمی حضور کی مجلس میں آ گیا اور حضور علیہ السلام کی بات سننے کے لیے آ گیا، اس کے گھر چلے گئے رات اس کے، میں آج کے زمانے کی بات نہیں کر رہا، رات کو اس کے گھر چلے گئے اور کیا کہتے ہیں؟ حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ جس کی بات سننے کے لیے تم گئے ہو نہیں ہے یہ مگر بشر ہے تمہارے جیسا۔ بشر نبی کس طرح بن سکتا ہے؟ یہ بھی تمہارے طرح ایک بشر ہے، تم اس کی بات سننے کے لیے جا رہے ہو، یہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، شادی بھی کرتا ہے، اس کی اولاد بھی ہے، بھلا بشر بھی کبھی نبی بن سکتا ہے؟ وہ یہ کہتے، اور یہ بات لوگوں کو کس طرح کرتے؟ خفیہ طور۔ اب جو کچے دماغ والا پہلی مرتبہ آیا، وہ گھر لگے گئے، پھر وہ ڈاواں ڈول ہو گیا، پھر وہ پریشان ہو گیا اور دعوت حق کو سے رک گیا، لیکن کچھ نہیں رکتے تھے۔ افتاتون السحر وانتم تبصرون، تم دیکھتے ہوئے جادو میں پھنس رہے ہو، دیکھتے بھی ہو کہ یہ بشر ہے، اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، تم کس کی باتوں میں آ کر اپنے دین سے، آبا و اجداد کے دین سے پھر رہے ہو؟ تمہارے اوپر کون سا جادو ہو رہا ہے؟ تو یہ مختلف قسم، وہ اپنے جیسا بشر سمجھتے تھے، جس طرح ہم کمزور بشر ہیں، انبیاء کو بھی کمزور بشر کہتے ہیں، حالانکہ انبیاء کی بشریت جو ہے، بشریت کے اوپر تو ایمان لانا ہے، لیکن انبیاء کی بشریت سب سے اعلیٰ ہوا کرتی ہے، ہر قسم کی کمزوری، ہر قسم کے نقص اور ہر قسم کے عیب سے پاک وہ بشریت ہوتی تھی۔ وہ عام بشر تو نہیں تھے، لیکن وہ اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے کہتے کہ یہ انسان ہے، اور یہ انعام الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے ایک بشر کو نبی بنا کر بھیجا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، اللہ فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا تو فرشتہ کھانے سے پاک ہوتا، تو ہم کھانے میں کس کی سنت کے اوپر عمل کرتے؟ فرشتہ شادی بیاہ سے پاک ہوتا، ہم نکاح میں کس کی سنت کے اوپر عمل کرتے؟ فرشتہ تھکاوٹ سے پاک ہے، ہم کس کی سنت کے اوپر عمل کرتے؟ تو اللہ کا انعام ہے، اللہ نے ہماری ہی جنس سے انبیاء کو بھیجا اور ہمارے لیے وہ کیا بن گئے؟ نمونہ بن گئے۔ تو وہ کہتے کہ یہ تمہاری طرح بشر ہے، تم جادو میں پھنس گئے ہو، یہ کیسے چکر میں پھنس گئے ہو؟ کالا، تو حضور علیہ السلام کو بھی پتہ چل جاتا، بھائی ایک در سے قرآن بندہ آیا، ایک دڑے آیا، دو دڑے آیا، ترے دڑے آیا، چوتھے دڑے غیب ہے، آسان بھی فکر ہوئے نہیں نا بھائی، آج کے دے وقت پتہ لگنا باجو دے گھر ٹیم پہنچ گئی ہے، بے بھی قرآن سنن لگ گئی، اتھ بھی یہ کار ہونی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو یہ پتہ چلتا، بندہ آیا وقت غیب ہو گیا، نبی علیہ السلام کو پتا بھائی ٹیم پہنچ گئی، انہاں کہا بھائی کتنے تیرے ہوتے جادو تھی گیا، ماں باپ کی دین کو چھوڑ کر تو کہاں جا رہا ہے؟ قالا، تو حضور نے فرمایا، ربی یعلم القول فی السماء والارض، میرا رب کہنے والے کی بات کو سن رہا ہے، کہنے والا چاہے آسمان میں بیٹھا ہے یا زمین میں بیٹھ کر جو سازشیں کر رہا ہے، میرا رب ان سازشوں کو جانتا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ ہر ایک کی بات سننے والا بھی ہے اور ہر ایک کی نیت اور ارادے کو جاننے والا بھی ہے۔ کیوں بھائی یہ دین حق کا سے روک رہے ہیں؟ اللہ کو علم نہیں ہے؟ اور یہ دین کا پروگرام رکنے والا کسی کی سازشوں سے، ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، کوئی روکے تب بھی کرنا ہے، کوئی سازش کرے تب بھی کرنا ہے، کوئی ٹوکے تب بھی کرنا ہے، کوئی ڈرائے تب بھی کرنا ہے،
کوئی ہتھکڑی لگائے تب بھی کرنا ہے. اور جب یہ ہم اپنا وتیرہ نہیں چھوڑیں گے باطل خود بخود دبتا چلا جائے گا, اور جب ہم مداہنت کر لیں گے تو پھر باطل اپنی ترقی اور عروج کی طرف چلا جائے گا. تو ہم نے اپنا کام کرنا ہے نا انشاءاللہ. تو حضور علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ میرا رب جانتا ہے. جب انہوں نے کہا کہ سب کچھ جاننے والا رب ہے, یہ عقیدہ میرے نبی نے پیش کیا, تو وہ کہتے بل قالوا اضغاث احلام. انہوں نے کیا کہا؟ یہ پہلے تو یہ کہا نا کہ جادو ہو رہا ہے, پھر کہتے بلکہ وہ کہتے کہ یہ پریشان خواب ہیں. یہ جو کچھ یہ پیغمبر بیان کرتا ہے نا, یہ رات کو اس کو خواب آتے ہیں اور وہ اس کو پریشان کرتے ہیں, صبح انہی خوابوں کو یہ بیان کر دیتا ہے, کہتا ہے یہ اللہ کی کلام ہے. اگر آپ کی توجہ ہو تو میں کچھ بات کہوں. اے توجہ, یہ کس کو کہہ رہے ہیں جی؟ بولتے نہیں ہیں, پتہ نہیں آپ کو سمجھ ہی نہیں. مشرکین مکہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضور کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا کہ رات کو اس کو خواب آتے ہیں, خواب پریشان کرتے ہیں, صبح اٹھ کر انہی خوابوں کو قرآن بنا کر پیش کر دیتا ہے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اس نبی کے ساتھ جھگڑا زمین کا تھا ان کا؟ کوئی ڈاکے چوری کا تھا؟ مال غصب کرنے کا تھا؟ کیا جھگڑا تھا؟ حضور کہتے کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. وہ کہتے نہیں, یہ بات نہیں, اللہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. بس یہی جھگڑا تھا. تو وہ کہتے کہ رات کو اس کو پریشان خواب آتے ہیں, صبح یہ کہہ دیتے. پہلے کہا نا کہ جادو ہے, پھر کہا کہ نہیں یہ پریشان خواب ہے. بل افترا ہو, پھر اس سے بھی ترقی کی, بلکہ اس نے خود گھڑ لیا ہے. اپنے دل میں کچھ سوچتا رہتا ہے اور پھر اپنی اس سوچ کو الفاظ میں بیان کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. بل ہوا شاعر, پھر کہتے نہیں بلکہ یہ ایک شاعر ہے. کیا کہتے؟ یہ کچھ مسجع مکفہ کلام بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے اور کہتا ہے میرے اوپر وحی آئی, میرے ساتھ فرشتہ ہم کلام ہوتا ہے اور اللہ کی کلام میں پیش کر. پہلے کہا جادو, پھر کیا کہا پریشان خواب, پھر کیا کہا کہ اس نے خود اس کو بنا لیا ہے, پھر کیا کہا یہ شاعر ہے. چلو شاعری کے متعلق ایک بات کہہ دوں. اللہ نے سورہ یاسین میں فرمایا وما علمناہ الشعر, اسی طرح آیت وما علمناہ ہے نا, وما علمناہ الشعر, ہم نے اپنے پیغمبر کو شعر نہیں سکھائے. وما ینبغی لہ, اس کے مناسب بھی نہیں ہے. شعر میرے پیغمبر کی شان کے لائق بھی. حضور کو اللہ نے شاعر بنایا, شاعری کا علم اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا ہی نہیں کیا. یہ جو عطائی متائی کے چکر نت لگاتے ہیں نا مولوی, وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ, میرا پیغمبر, ہم نے اپنے پیغمبر کو شعر کا علم نہیں دیا. وما ینبغی لہ, اس لیے نہیں دیا کہ وہ میرے پیغمبر کی شان کے لائق بھی. شاعر دے کیڑا کام ہے, کہیں دی تعریف کرن لگے تو اٹھایا, اس کو آسمان تک پہنچا دیا, اسی کے ساتھ دشمنی پیدا ہو گئی, اس کو وہاں سے اٹھایا اور تحت سرا پہ پہنچا دیا. شاعر دا کام ہی ہونا نا, کوڑ مار 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 کے ساری باتیں کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. اور اچھی شاعری مذموم نہیں ہے, اچھی شاعری اچھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ, یہ جو شاعر ہیں نا ان کی تابعداری گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ, شعراء کے تابعدار گمراہ ہوا کرتے ہیں. اچھی شاعری میں نہیں کہہ رہا, جو شاعری قرآن و سنت کے مطابق ہے, جس طرح ڈاکٹر اقبال مرحوم کی یا مولانا روم کی یا حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ کی, وہ قرآن و حدیث کی عکاسی ہے. حضرت حسان بن ثابت کی شاعری وہ نہیں ہے. ویسے جو شاعری ہے ویسے شاعروں کو سنو, بس اس کے مجازی کی قصے ہی, اور تو کچھ بھی نہیں ہے. بس لوگوں کو عشق ہی سکھا رہے ہیں اور جو پیچھے چل رہے ہیں یتبعہم الغاوون, یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے, پھر کہتے ہیں کہ یہ پریشان خواب ہیں, پھر کہتے ہیں اس نے خود اس کو قرآن کو بنا لیا ہے, پھر کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے. اچھا بھائی دماغ تو تہاڈا اپنا خراب ہے, ایک گل تے تسی ٹکنے نہ ہو, کدے تسی آخنے ہوئے جادو ہے,
کدے تسی آنے بنی یہ خواب ہیں، کدے تسی آنے اس آپ بنا کے دا، کدے تسی آخنے دا پہلے اپنا قبلہ تو درست کر گئے نا، پہلے جی میں ساڑھے آخنے بھائی تھوڑا مسیحی حصہ بھی کو نہیں تو بات آخنے نسان چندہ بھی دیو، چلو بہرحال جنن سمجھ آئی، اپنا حصہ تو تم اپنی حیثیت تو متعین کرو نا تم، کہ تمہاری کیا پوزیشن ہے، تمہارا کیا موقف، ایک موقف تو ہے نہیں، بس یو ٹرن ہی ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ اچھا پھر کہتے فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، اگر تو نبی ہے تو جس پہلے نبی بھیجے گئے اسی طرح کی کوئی نشانی لیا، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام نے بڑی چٹان سے 10 ماہ کی گابن اونٹنی نکالی، حضرت موسیٰ کا ڈنڈا جو تھا وہ سانپ بن جایا کرتا تھا، حضرت موسیٰ ید بیضا بغل میں ہاتھ دیتے اور وہ چمک، اس طرح کا کوئی معجزہ دکھا، حالانکہ حضور نے بے شمار معجزے دکھائے، پتھروں نے آپ کو سلام کیا، درختوں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے زمین کے اوپر بیٹھ کر انگلی سے اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، اور اس کے اوپر مورخین نے بہت کچھ لکھا ہے، یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے واقعات، بے شمار معجزے، اور سب سے بڑا معجزہ قرآن، پورے عرب کے فصحاء اور بلغاء کو قرآن نے چیلنج دیا ہے، تم کہتے ہو کہ یہ اس نے خود بنا لیا ہے، تم تو بلیغ بھی ہو فصیح بھی ہو، خود نہیں بنا سکتے، ایک مشترکہ کاوش کر کے ایک آیت بنا لو، اس سے بڑا معجزہ کوئی ہے؟ تو کہتے نہیں کہ معجزہ لے آؤ جس طرح پہلے لائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، جتنی بستیوں کو ہم نے پہلے ہلاک کیا انہوں نے منہ مانگے معجزے مانگے تھے اور اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ تو جب منہ مانگا معجزہ ہوتا ہے تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے یا ماننا پڑتا ہے یا ہلاک ہونا پڑتا ہے۔ پہلی قوموں نے منہ مانگے معجزے مانگے اور پیغمبر کے معجزے کو جادو کہہ دیا، پھر ہم نے ان قوموں کو کیا کر دیا؟ انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ یہ بھی فقط ڈرامہ کر رہے ہیں، ایمان یہ نہیں لائیں گے۔ افہم یؤمنون، کیا یہ ایمان لائیں گے؟ منہ مانگا معجزہ آئے گا تو یہ ایمان، اور ہم امت محمد کو ہلاک نہیں کرنا چاہتے، یہ بھی میرے نبی کے وجود کی برکت ہے کہ یہ منہ مانگا معجزہ مانگے اور ہم وہ معجزہ دکھا دیں، تو پھر ان سب کو کیا کرنا پڑے گا؟ تباہ و برباد کرنا پڑے گا۔ یہ ایمان نہیں لائیں گے، منہ مانگا معجزہ آ گیا تب بھی یہ کہیں گے کہ یہ جادو ہے۔ افہم یؤمنون، کیا یہ ایمان لائیں گے؟ پہلے لوگ نہیں لائے تو یہ بھی نہیں لائیں گے۔ اچھا پھر کیا کہتے؟ وہ کہتے کہ یہ بشر ہے۔ ان کا اعتراض کیا تھا؟ بولتے نہیں، آج مزہ نہیں ہے آپ۔ یہ کیا ہے؟ بشر ہے، اور بشر جو ہوتا ہے وہ نبی نہیں بن سکتا۔ کیا ان کا ذہن تھا؟ اور جس کو دیکھ رہے تھے وہ کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، چل بھی رہا ہے، اولاد بھی ہے، شادی بھی کی، تو انہوں نے ذات کو دیکھا کہ ذات تو ہے بشر، خیال یہ تھا کہ جو بشر ہوتا ہے وہ نبی۔ آج بھی کچھ جاہلوں نے دلائل سے نبوت کو دیکھا اور بشریت کا انکار کر دیا، جاہلوں نے، میں علماء کی بات نہیں کر رہا۔ ذہن وہی تھا کہ بشر نبی نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، جتنے ہم نے آپ سے پہلے جن کی طرف وحی کی، جتنے پیغمبر بھیجے وہ سارے کے سارے مرد تھے۔ وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ مرد تھے۔ فرشتوں میں کوئی مرد ہے؟ جبریل مرد ہے یا عورت ہے؟ کہہ سکتے ہیں فرشتہ ہے۔ مرد اور عورت والی ان کے اندر کوئی تقسیم ہو؟ جتنے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھیجے سارے کے سارے کیا تھے؟ مرد تھے۔ اور مرد کون ہوتا ہے؟ تھوڑا دماغ بڑا لیٹ کام کرے نا۔ مرد فرشتے نو آخنے، مرد کون ہوتا ہے؟ اللہ نے 2 چیزیں بتائیں، جتنے نبی آئے وہ سارے کے سارے انسان تھے، اور انسانوں میں بھی وہ مرد تھے۔
کوئی عورت نبی بن کر، عورت کے لیے نبوت مناسب نہیں تھی، کیونکہ نبی کی ذمہ ہے رات کو بھی دعوت کے سلسلے میں جا، دن کو بھی جا، اپنے کے پاس بھی جا، پرائے کے پاس بھی جا، برے کردار والے کے پاس بھی جا، اچھے کردار والے کے پاس بھی جا۔ اگر عورت نبی بن کر آتی تو اس کے لیے آسان تھا یہ کام دعوت والا، برے آدمی کے پاس جاتی تو وہ کیا کرتا؟ تو یہ سجتی کس کو تھی؟ اس لیے اللہ نے کسی عورت کو نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ آج یہ کہتے ہیں نا کہ جی مرد بھی اور عورت بھی دونوں کے حقوق کیا ہوں، دونوں میدان میں برابر۔ اصل پروگرام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے کندھے کے اوپر جو معاشی بوجھ رکھا تھا، اس بوجھ کو تقسیم کرنے کے لیے یہ عورت کو میدان میں لے آئے ہیں، اور اس کو تنزلی میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں نے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کمائی کی ڈیوٹی مرد کے ذمہ لگائی تھی، اور عورت کو کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، وہ گھر میں رہے، اس کی عزت چار دیواری کے اندر ہے۔ بہرحال اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، کسی اور موقع پر، کیونکہ میرا وقت رہ جائے گا، درس رہ جائے گا۔ جتنے نبی آئے وہ سارے کے سارے انسان تھے، اور انسانوں میں بھی کیا تھے؟ یہ کوئی اوپری بات ہے؟ موسیٰ بھی مرد انسان، عیسیٰ بھی مرد انسان، ابراہیم کو تم بھی نبی مانتے ہو، ابراہیم مرد بھی ہے اور انسان بھی ہے، تو ابراہیم کو کیوں نبی مانا؟ موسیٰ کو کیوں نبی مانا؟ عیسیٰ کو نبی کیوں مانا؟ تو تمہارا یہ اعتراض ہی غلط ہے کہ یہ بشر ہے، بشر ہو کر نبی کیوں بن کر آیا؟ اللہ فرما رہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے سارے کے سارے انسان تھے، اور انسانوں میں بھی کیا تھے؟ مرد تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم اس بات کو نہیں جانتے کہ پہلے نبی بشر تھے تو اہل علم سے پوچھ لو سوال کر کے۔ اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ اہل علم۔ تو کون سے اہل علم مراد ہیں؟ یہود اور نصارہ۔ یہود و نصارہ، کیونکہ قریش مکہ کا یہ اعتراض تھا، اور قریش مکہ علمی اعتبار سے یہود و نصارہ کو اپنے سے اعلیٰ سمجھتے تھے، اور وہ ان سے اپنے مسائل پوچھا کرتے تھے، علم کی باتیں انہی سے دریافت کیا کرتے تھے، اور ان کے علم کو تسلیم کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جتنے نبی حضور سے پہلے بھیجے سارے کے سارے انسان تھے، اگر تمہیں یہ بات پتہ نہیں تو پہلی کتابوں کے علماء سے پوچھ لو، پہلی کتابوں کے علماء سے۔ یہاں ایک مسئلہ بھی بتانا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کر کے امت کو ایک مسئلہ بتایا کہ جو آدمی جس مسئلے میں جاہل ہو وہ کن سے پوچھے؟ کن سے پوچھے؟ کراچی سے لے کر پشاور تک جتنے علماء ملتے جائیں ان سے پوچھتا جائے، سب سے پوچھے۔ کسی عالم کے اوپر اعتماد آ جائے، اسی سے پوچھ لے، بات پوری ہو جائے۔ اسی کو کہتے ہیں تقلید شخصی۔ ایک سے پوچھ لے اور اسی کی بات کے اوپر اعتماد کر لے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید شخصی۔ بس میں نے کچھ اشارہ کر دیا ہے، جو صاحب ذوق ہیں، صاحب مطالعہ ہیں، جن کو واسطہ پڑتا رہتا ہے، ان کو اس آیت سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہاں تقلید کی دعوت دے رہی ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم خود نہیں جانتے تو کن سے پوچھ لو؟ اہل علم سے۔ اور اس کے اوپر بہت لمبی چوڑی بات ہے، اور اس کے اوپر تقلید شخصی، تقلید غیر شخصی، وہ بات چلتی ہے، اور ہمارے پاس بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ میں نے اشارہ کر دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو یہاں مسئلہ واضح ہو گیا کہ جس کو مسئلہ پتہ نہ ہو وہ کن سے پوچھے؟ اندروں نہ کڈے، ہاں کتھو؟ ہاں۔ اگلے داڑے میں ایک پوسٹ ویکھی، چلو میں جنا تو نہ دسا نا، یہ ہو سکنا بات ویکھنا بھی پہ ہوئے، لیکن ہو سکنا تو سب ویکھی ہوئے تو پتہ ہوئے۔ پوسٹ میں ویکھی بھائی یہ جو شیعہ اہل بیت کو علیہ السلام کہتے ہیں تو آپ ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو علیہ السلام کہا۔ کس نے کہا؟ بھائی پڑھن لگ پہ بخیر آوے، اللہ تعالیٰ کتے آگا اس کا سلام علی الیاسین ہے، سلام علی الیاسین۔ یاسین کون ہے؟
پتہ نہیں تو کتے 14 سال تھی گئے اندر سے قرآن سننے اگاں پیچھے نہ کوئی پتہ نہیں، اگو دوڑ پچھو چو۔ یاسین کون ہے؟ یاسین کس کا نام ہے؟ یاسین میں نہ بیٹھا ہوں یہاں تو سارے مفتی ہو، یہ بھی میں نے پتا، باہر تو سارے مفتیوں نے یاسین اور ہن تک خود عجیب جائے یاسین حضور ہیں اور ال کو بنایا آل، سلام علی ال یاسین، یاسین کی آل کے اوپر سلام، تو علیہ السلام ہو گیا نا، حسین علیہ السلام، حسن علیہ، حالانکہ ال یاسین سلام علی ال یاسین، یہ یاسین کی آل کے اوپر سلام نہیں ہے، سلام علی ال یاسین سلام ہے جناب الیاس پر، جناب میں وات آکھا بھائی اس نے جواب دینا لیکن وقت میں رہ گیا بھائی اوارا فورم ہے بھائی مفتی صاحب اس واسطے میں تو آخنا بھائی انفرادیت چھوڑو اجتماعیت چاہو، اگر انفرادیت کی طرف جاؤ گے تو پھر قرآن و سنت کی یہی تشریح کرو گے، اور حضور نے فرمایا من قالا فی القرآن برائن فلیتبوا مقعدہ فی النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو آدمی قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنا لے۔ کہاں ال یاسین، ال کو آل بنا دیا، یاسین کو حضور کے اوپر فٹ کر دیا، علیہ السلام ثابت کرنے کے لیے آل بیت نکال لی، بات ہی کچھ اور، اللہ کا مطلب ہی کچھ اور ہے اور اپنی مرضی سے بنا لیا۔ لہذا استاذ کے بغیر یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، میں یہ بات اس لیے کی، اللہ فرما رہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ اندرو میں یہ گلا کی نا، اندرو کس سے پوچھا کرو؟ اہل علم سے پوچھا کرو۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، پھر تم کہتے ہو یہ نبی ہے اور کھاتا ہے، یہ نبی ہے اور بھئی دی روزی یہ تو کھائے دے پیتے بغیر، کئی آخ دین بھائی ساڑھے پیر کھانے شینے کونی، یہ تو نبی کھاتا ہے، اور بعض جاہل اپنے پیروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کھاتے پیتے چار دڑے ڈک کے ویکھو اندر لوگ ہیں، بات پتہ لگ سی، سارا تماشا بنایا۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ کہتے ہیں نبی ہو کر کھاتا ہے، اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے کسی نبی کو ایسا جسم نہیں دیا جو کھانا نہ کھاتا ہو۔ وہی بات پیچھے سے چل رہی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو کہ کسی نبی کو ایسا جسم نہیں دیا جو کھانا، آدم علیہ السلام کھاتا ہے تو تاں ہے نا جنت، حضرت نوح بھی کھاتے، ابراہیم بھی کھاتے، موسیٰ بھی کھاتے، عیسیٰ بھی کھاتے، یوسف بھی کھاتے۔ اگر محمد رسول اللہ کھا رہی ہیں تو تمہیں نبوت کے اوپر کھانے کی وجہ سے شک پڑ رہا، پچھلی کتابوں کے علماء سے پوچھ لو، کوئی نبی ایسے جسم کا مالک نہیں ہے جو کھانا پیتا نہ، جو کھاتا نہ ہو پیتا نہ ہو، ہر نبی کھانا کھایا کرتا تھا۔ جب دوسرے نبی کھانا کھا کر بھی نبی ہیں تو محمد رسول اللہ اگر کھانا کھاتے ہیں تو پھر نبی کیسے نہیں رہے؟ پھر بھی کیا ہے نبی؟ پھر وہ کہتے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات فرمائی وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور جتنے پھر وہ کہتے نا کہ یہ انسان ہے، بشر ہے، کھاتا پیتا ہے، اور جو بشر ہوتا ہے وہ ایک نہ ایک دن دنیا سے اس کے اوپر موت واقع ہو جاتی ہے، اس کا وصال ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک دن دنیا سے چلا جائے گا اور اس کی دعوت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے جواب دیا وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، جتنے نبی اس دنیا میں آئے کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، کوئی بھی، آدم علیہ السلام آئے اور دنیا سے، نوح علیہ السلام آئے دنیا سے، عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ موجود ہیں، آئیں گے، آنے کے بعد 40 سال حکومت کریں گے، بالآخر وہ بھی دنیا سے جائیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، نہیں ہے محمد مگر اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ کے اوپر وفات آ جائے یا آپ کو شہید کر دیا جائے تو کیا آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے اور آپ کو شہید کر دیا جائے یا آپ کے اوپر تبھی موت آ جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم دین سے پھر جاؤ گے؟
تو بھائی نبی کے اوپر بھی موت ہو، لیکن نبی کا مشن قیامت تک سلامت رہے گا۔ اس فکر میں نہ رہو کہ نبی دنیا سے چلا گیا اور مشن ختم ہو جائے گا، مشن کو باقی کس نے رکھنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کانوا خالدین، جتنے نبی آئے کوئی بھی ہمیشگی کے لیے نہیں آیا، دنیا میں ایک وقت ہر ایک کا مقرر ہے۔ ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے ان کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، اس کو ہم نے سچا کر دکھایا کہ ابتدا میں نبیوں کی مخالفت ہوئی، بالآخر ہم نے کامیاب نبی کی دعوت کو کیا تھا۔ مکے والو، اسی طرح میرے اس نبی کے ساتھ وعدہ ہے، تم جتنی مخالفتیں کرو گے ایک دن آئے گا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں ہوگا۔ 8 ہجری میں میرا نبی مدینے سے چلا اور مکہ کو کیا کر دیا؟ فتح کر۔ فانجیناہم، ہم نے ان کو نجات دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو نجات کس طرح دی؟ اپنے صحابہ سمیت۔ ومن نشاء، اور جس کو ہم نے چاہا اس کو نجات دی۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور جنہوں نے شریعت کی حدیں پھلانگی ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ تباہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے حالات دیکھ لو، کتنی مخالفت ہوئی، فرعون کو سلطنت سمیت بحر کلزم میں کیا کر دیا؟ غرق کر دیا۔ قوم صالح کو تباہ و برباد کر دیا، قوم عاد کو تباہ و برباد کر دیا، قوم نوح کو طوفان میں غرق، طوفان نوح میں کیا کر دیا؟ تم بھی یہی کرو گے تو ہم تمہیں بھی کیا کر دیں گے؟ اور فتح انشاءاللہ محمد رسول اللہ کی۔ کل آپ نے بشارتیں سنی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے اہل علم، عیسائیت اور یہودیت کے اہل علم کہتے تھے کہ مشرق و مغرب کے اوپر اس شخص کا کیا ہو جائے گا؟ غلبہ ہو جائے گا۔ اور میں نے پچھلے درس میں بھی بتایا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آدھی دنیا کے اوپر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، اور جب جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی کا ظہور ہوگا، پوری دنیا کے اوپر اسلام، اسلام ہی اسلام رہے گا۔ کوئی کچا اور کوئی پکا گھر ایسا باقی نہیں رہے گا جس کے اوپر اسلام کی حکومت قائم نہ ہو۔ پوری مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک اسلام ہی اسلام ہوگا۔ پھر جناب عیسیٰ کی وفات کے بعد پھر کفر رہے گا، اور اس کفر کے اوپر قیامت آ جائے گی۔ اور یہ جو یہودیت کے خلاف لڑائی شروع ہو رہی ہے، شاید اسی لڑائی میں دجال آ جائے اور حضرت عیسیٰ کا نزول ہو جائے۔ سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں اور اللہ سے دعا مانگا کریں کہ یا اللہ اگر ہمارے جیتے جی دجال آ گیا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہو گیا، تو اللہ ہمیں عیسیٰ کے لشکریوں میں بنانا۔ یہ سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، حضرت عیسیٰ جب آئیں گے سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے۔ یہودیوں کے ساتھ لڑائی ہوگی، دجال ان کا پیروکار، ان کا مقتدا ہوگا، اور 70,000 اصفہانی یہودی، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، اس کے تابعدار ہوں گے، دجال کے ساتھ ہوں گے۔ اور اصفہان کا علاقہ ایران کے اندر ہے۔ وہ تو سب ویڈیو ویکھی نا، بچ جالی ایک کتا ہدو بھونکنا پیا تو ایک کتا، یہ سارا ڈرامہ ہے۔ 20 دن دھمکیاں دے دے کر فلسطین کو مروا دیا۔ اسلام کی مضبوط خلافت کی عمارت کے اندر چھری گھونپنے والے کون تھے، آپ ان کو پہچانے؟ اصفہان کا علاقہ ہے۔ اور یہ خراسان اور یہ ساری چیزیں، مفتی ابو لبابہ شاہ منصور کی کتاب دجال کون کب کہاں، پابندی ہے اگرچہ اس کے اوپر، لیکن اگر آپ کو کہیں مل جائے اس کو مطالعہ کریں تو انشاءاللہ بہت زیادہ پیدا ہو جائے۔ ضرور دعائیں کیا کریں، بالکل زمانہ اخیر میں ہے۔ اور جڑے پیشاب جنہاں لتنا وانا پہ ہونا، انہاں خدا من نہیں بیٹھیں تے دجال بدلن ہدے پھرے سی، بھائی ہدے نہیں وساونا، ہدے وساونا تو وہ آکسی میں کو رب من تو اسے لے نہ منے سن۔ اور پلیتاں جڑے خدا من نہیں بیٹھیں، بھائی روزی انہاں دی وجہ تو مل نہیں پئی، ہماری دکانیں ان کی وجہ سے چمک رہی ہیں، ہمیں صحت ان آپ سٹی رائٹ تے وطنے ہوئے باویں، تو دجال کو نہیں مانیں گے اور ایمان پختہ ہو۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، بس آخری بات ترغیب الی القرآن۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک عظیم الشان کتاب نازل کی، فیہ ذکرکم، اس کے اندر تمہارا ذکر موجود ہے، اس کے اندر یعنی احکام شریعت موجود ہیں، تمہارے دین کے تذکرے موجود ہیں۔ یا فیہ ذکرکم کا راجع معنی یہ ہے کہ اس قرآن کے اندر تمہارے لیے نصیحت ہے، اس قرآن کے اندر تمہارے لیے کیا ہے؟ افلا تعقلون، قرآن آنے کے بعد آیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قرآن صرف اسی واسطے آیا با ختم پڑھ چھوڑو، کوڑی کرنی ہوئے تو اس نے سرے تے دے چھوڑو،
ہاں جی دکان بناونی ہوئے تو ختم بنا چھوڑو، گاہ نویں گنو تو تویت بڑھا کے اس نے قرآن صرف اس لیے آیا ہے، قرآن تو پیغام الہی ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، افلا تعقلون، قرآن آنے کے بعد تمہارے پاس عقل نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت سے بہرہ مند ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون ما یأتیہم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم یلعبون لاہیۃ قلوبهم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون ما آمنت قبلهم من قریۃ اہلکناها افہم یؤمنون وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما كانوا خالدین ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم ومن نشاء واہلکنا المسرفین لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ پڑھنی ہے بھائی، نماز کے اوقات کی تفصیلات پڑھ رہے تھے۔ پہلا سوال ہے کہ نماز ظہر کا وقت بیان کرو۔ کون سی نماز؟ نماز ظہر کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ سورج بالکل سیدھا کھڑا ہوتا ہے نا سر کے اوپر، تو جو سورج ڈھلتا ہے تو اس وقت ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اور ٹھیک دوپہر کے وقت ہر چیز کا جتنا سایہ ہو، ٹھیک جب سورج بالکل سیدھا اوپر ہوتا ہے نا تو اس وقت بھی تھوڑا سا سایہ باقی ہوتا ہے، انچ ہو 2 انچ ہو۔ ٹھیک دوپہر کے وقت ہر چیز کا جتنا سایہ ہو، اس کے علاوہ جب ہر چیز کا سایہ اس چیز سے 2 گنا ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ظہر کا وقت، یہ مسجد ہے نا کھڑی ہے، عین استوا کے وقت جب سورج اوپر آتا ہے سیدھا، اس وقت تھوڑا سا اس کی دیوار کا سایہ ہوتا ہے، وہ 1 فٹ ہو، 6 انچ ہو یا 2 فٹ ہو، جتنا بھی ہو، اس سائے کو چھوڑ کر جب اس مسجد کا سایہ 2 گنا ہو جائے، مثلا مسجد کی اونچائی ہے 15 فٹ، تو 2 گنا کتنا بنے گا؟ 30 فٹ۔ جب اس سائے کو چھوڑ کر اس 1 فٹ والے سائے کو مثلا
عین استوا کے وقت یہ سایہ 1 فٹ تھا، تو اس 1 فٹ کو چھوڑ کر جب یہ سایہ 30 فٹ تک ہو جائے، 2 گنا ہو جائے، تو زور کا وقت کیا ہو گیا؟ اب سن، یہ 15 فٹ ہے نا، اس سائے کو چھوڑ کر جب 15 فٹ پر سایہ پہنچے تو اس کو کہتے ہیں مثل اول، مثل برابری کو کہتے ہیں۔ یہ کتنے فٹ ہے؟ بولے بولے کتنا ہے؟ 15۔ اب سایہ ہو گیا، تو سایہ اور یہ مقدار کیا ہو گئی؟ یہ سایہ بھی 15 ہو گیا اور یہ بھی کیا ہو گئی؟ اس کو کہتے ہیں مثل اول، پہلی برابری۔ اور پھر جب سایہ 2 گنا ہو جاتا ہے، 15 جمع 15، تو اس کو کہتے ہیں مثل ثانی۔ کتنی مثل ہو گئی؟ تو 2 گنا ہو گیا نا، اس کو مثل ثانی کہتے ہیں۔ اس وقت تک زور کا وقت رہتا ہے۔ اب زور کا مستحب وقت کیا ہے جس میں نماز پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے؟ جواب، گرمی کے موسم میں اتنی تاخیر کر کے پڑھنا کہ گرمی کی تیزی میں کمی آ جائے۔ گرمی کی تیزی میں، یہ حدیث میں آتا ہے یہ سب کچھ۔ گرمیوں میں جو ہم نماز کو 2:30 بجے تک لے جاتے ہیں، تو یہ مستحب وقت ہے۔ اتنی تاخیر کرنا کہ گرمی کی تیزی میں کیا آ جائے؟ کمی آ جائے۔ اور سردی کے موسم میں اول وقت میں پڑھنا کیا ہے؟ تو سردیاں جیسی ٹائم نو پیچھے گنانے ہیں، گرمیاں نے ٹائم نو کیا کر دینے ہیں؟ لیٹ کر دینا۔ یہ حدیث میں آتا ہے، لیکن اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ زور کی نماز بہرحال 1 مثل کے اندر پڑھ لی جائے، خواہ اس کو 2 مثل تک نہ لے جائیں، 1 مثل کے اندر پڑھ جائیں۔ کہ یہ ایک لمبی بات ہے، کیونکہ بعض ائمہ مثل اول تک زور کے وقت کو، جس طرح سعودیہ والے ہیں، وہ مثل اول تک کہتے ہیں کہ زور کا وقت ہے، اور مثل ثانی کو کہتے ہیں کہ وہ عصر کی نماز مثل ثانی میں وہ پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے امام صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ مثل ثانی تک زور کا نماز کا وقت رہتا ہے، اور عصر مثل ثانی کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو احتیاطاً ہمیں مثل اول کے اندر زور پڑھ لینی چاہیے، اور احتیاطاً مثل ثانی کے بعد عصر پڑھنی چاہیے۔ تو اس کے اوپر بہت سارے دلائل ہیں اور بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن یہاں اس کا وقت نہیں ہوتا، تھوڑا سا اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ بعض جو حضرات اہل ذوق ہوتے ہیں، ان کی یاد دہانی اور ان کے مطالعہ میں مدد کا سبب بنتی ہیں یہ چیزیں۔ تو یہ 2 چیزیں زور کے بارے میں بیان کر دیں۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ نماز عصر کا وقت اگلی دفعہ پڑھیں گے۔